السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے بھی ارد گرد حاسدین کا پہرا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی حاسدین کے درمیان اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ میں اظہار اپنا ضرور رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں، کامیابیاں اور اس کی میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہوتے، وہ آپ کے رازق بھی نہیں ہوتے۔ انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دے، آپ سے آپ کے خواب چھین لے، آپ کو اپنی نظروں میں بے فقط کر دے۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے جس نے خود آپ سے آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ماضی کا نہ تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے چادروں میں ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں تھی۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر اپنائے نہیں جا سکتے اور کچھ لوگ مختصر سے عرصے میں آپ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی اوٹ میں پوری زندگی اوجھل سی لگ جاتی ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا نا، ان کا خیال رکھیے، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا۔ یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ دے گی ہمیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پالے گا اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ تمہیں بے نیاز دے گا انشاءاللہ۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں اور کچھ آنسو راز ہوتے ہیں، آپ کے اور رب کے درمیان ہوتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے پہلے عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ زندگی کیا ہے، چند لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال کر پھینک دے، مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے گا۔ ہم آج ہیں، کل تھے، ہو جائیں گے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔
آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے بلکہ اپنی مالی حالات کو ٹھیک کرے، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائے گے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں کیا جاتا، اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی اسے لے ڈوبتی ہے۔ اپنے نفس کو کسی مفید کام میں مصروف رکھو، ورنہ نفس تمہیں ایسے کاموں میں مصروف کرے گا جو کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہی ہمیں رب سے جوڑتی ہے۔ اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے، اپنی اچھی چیزیں جمع کرتے اور دنیا سے سکون سے رواں ہو جاتے۔ اگر کوئی تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس نہ کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ میں دیا جائے۔ دو قسم کے لوگوں سے بچو، ایک مغرور اور دوسرا مصروف۔ مصروف سے مغرور کسی غرض سے یاد کرے گا اور مصروف مرضی سے یاد کرے گا آپ کو۔ لوگ چیکر سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائے، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہتے ہیں۔ زندہ رہنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے وہ تھک جاتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کرے۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑ رہا ہے تو آپ اسے بتانا کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پر بیٹھا تھا۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی آپ کے لیے۔ اور سوچو، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز بھلا توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے، اور اللہ کا فرمان بھی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے۔ بے شک یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے بہتر ہے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھے، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح ہوتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، یہ شہد کھا کر تو بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کا کاٹا ہوا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کسی پر اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان ہی کاٹ دیتے ہیں۔ بے شک جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کر لو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں ہمیشہ۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں اور تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ شکر کرتی ہوں اس انسان کا جس نے مجھے
آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے اللہ کے در پہ لے گئے۔ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنے کو پہچاننے میں آسانی جلدی پیدا کر دیتی ہے۔ لوگ توڑتے ہی چلے گئے، میں صبر کرتی رہی، اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ عطا کیا۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ سب کو سناتا ہے، اور ایک وہ سب سے چھپاتا ہے۔ بے شک یا اللہ، ہم تھک گئے ہیں، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، کیونکہ ابھی مشکل کے بعد آسانی باقی ہے۔ بے شک